اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات۔ کہ خلاق عالم ان ایام مقدسہ کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کو اور تمام تر عالم اسلام کو اور پوری دنیا انسانیت کو کرونا کی وبا سے امان عطا فرمائے۔ اسی طرح میں اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی مرکزی حکومت، اپنی صوبائی حکومت، اپنی پاک آرمی، اپنی پاک پولیس پنجاب اور باقی جتنے بھی ادارے امن و امہ کے قیام کے لیے سرزمین پاکستان پر قائم و دائم ہیں اور اپنا اپنا فریضہ بخوبی انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم شیعان محمد و آل محمد پاکستان کی سرزمین کی حفاظت اور اس کی بقا کو اپنے ایمان کا حصہ تسلیم کرتے ہیں، اور تمام تر شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان بھائیوں کے مابین امن عامہ کا قیام، بھائی چارے کا قیام، اخوت اور محبت کا پیغام دینا، یہ کل بھی حسینیت کا اثر تھا اور آج بھی مشن حسینیت کا اثر ہے۔
انشاءاللہ ہم منبر کی ذمہ داری کے اعتبار سے اور عزاداری کے اعتبار سے اپنی حکومت کے دست بازو بن کر رہتے تھے اور اب بھی رہیں گے، اور دعا گو بھی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ایام اسی طرح امن و امان کے تحت بسر ہوں جیسے خان وعدہ رسول نے ہمیں امن و امان کا درس بخشا ہوا ہے۔ اگر کہیں میں اب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کہیں عزاداری کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کو مزاجن ناگوار گزرے تو آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بلکہ اصلاحی پہلوؤں کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سید الصابرین کے بخشے ہوئے درس پر کل بھی عمل کر رہے تھے اور آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دعا مانگتا ہوں کہ جو بیمار ہے خدا ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 5 کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان ہر حالت میں تم راہ تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی تلاش کرنے کا حکم ہے، بنانے کا حکم نہیں ہے۔ آیت میں حکم ہے کہ تم اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وصال رسول مقبول سے لے کر اس وقت تک شیعان محمد و آل محمد نے قرآن، احادیث رسول اور فرامین ائمہ علیہ السلام کے سائے میں جو اس آیت کی تفسیر تحریر کی ہے اور اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اسے ہم تسلیم کرتے ہیں جو تمام تر مخلوقات عوالم میں سے افضل ترین ہے۔ لیکن چونکہ آج کا سلسلہ تھوڑا سا مختصر ہوگا، اس کے اعتبار سے ایک سوال کیا جاتا ہے جو برابر ہوتا چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف حکم ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، دوسری طرف سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 60 میں اللہ زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی اللہ مومنین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم مشکلات میں، حوادثات میں، رنج و غم میں جب بھی پکارنا چاہتے ہو، ادعونی، مجھ اللہ کو پکارو۔ یعنی یہ اللہ کا واضح طور پر حکم ہے کہ جب بھی تم مشکلات کے دلدل میں دھنس جاؤ تو اس دلدل سے نجات پانے کے لیے ادعونی، تم مجھ اللہ کو پکارو، فاستجب لکم استجب لکم، اور جب تم مجھے پکارو گے تو میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں جواب دوں گا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔
ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دے، صلوات۔ اسی طرح اسی سورہ المومن کی آیت نمبر 65 میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرما رہا ہے هو الحی، اللہ حی ہے، یعنی مطلقاً اللہ حیات ہے، اس کے لیے موت نہیں۔ مطلقاً اللہ بقا ہے، اس کے لیے فنا نہیں۔ مطلقاً اللہ کمال ہے، اس کے لیے زوال نہیں۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، جب بھی پکارنا ہے بس تم اللہ کو خالص مسلمان ہوتے ہوئے پکارو۔ یعنی حکم ہے اگر پکارنا چاہتے ہو مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، تو پھر کس کو پکارو؟ مجھ اللہ کو پکارو۔ اسی طرح سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 186 ہے کہ میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ تیرے امتی تجھ سے میرے متعلق، یعنی میرے بندے تجھ سے میرے متعلق یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کس مقام پر ہے، آیا کعبہ قوسین او ادنیٰ کے پردوں میں ہے، یا اللہ عرش اعظم پر کرسی نشین ہے، یا اللہ خود کرسی پر براجمان ہے، یا اللہ آسمانوں میں سے کسی آسمان پر ہے۔ ہمیں سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ اللہ ہے کہاں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب یہ میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ تمہارا یہ سوچنا، تمہارا یہ تصور کرنا کہ اللہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، نہیں، مجھ اللہ کا فیصلہ سنو۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اللہ قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا کہتا ہے یا اللہ، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، پوچھ میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ قریب ہے۔ اب پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس قدر قریب ہے۔ تو لیے پھر میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 50، سورہ کا نام قاف، آیت نمبر 16۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ہر ایک کی شاہ رگ سے، یعنی رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ اللہ کا قرب مکانی یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اس قادر و قدیر کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اب یہاں ان آیات کو پڑھ کر جو صدیوں سے سوال چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے، مشکلات میں، حوادثات میں گھر کر، تو میں اللہ اس کی صدا کو سنتا ہوں اور میں اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اللہ یہ بھی کہہ رہے فَادْعُونِی، کہ جب بھی پکارنا ہے مجھے پکارو۔ تو جب اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ہر مشکل میں مشکل کشائی کے لیے
ہر حاجت میں حاجت روائی کے لیے فادعونی مجھ اللہ کو پکارو، تو پھر ہم یا محمد کیوں کہیں، پھر ہم یا علی کیوں کہیں، پھر محمد و آل محمد کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ہم کیوں پکاریں؟ اس کیوں کا جواب پھر قرآن دے رہا ہے۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ میرے محترم، میرے معظم سامعین، اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر 20 کی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اور اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں۔ یہ ہے ایک آیت۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحشر کی، آیت نمبر ہے 24۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ذات ہے جو مطلقاً خالق ہے، اگر کوئی کسی کو خلق کر کے دکھا رہا ہے تو وہ بے مشیت اللہ ہے، وہ بے اذن اللہ ہے۔ اللہ بذات خود مطلقاً خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے بغیر وسیلے کے، وہ تصویر بنانے والا ہے، وہ ماں کے رحم میں پلسوں میں تاریک میں ایسی تصویر بناتا ہے ایک قطرہ آب سے کہ نہ ماں کو علم ہوتا ہے نہ باپ کو خبر ہوتی ہے۔ وہ اللہ مصور ہے، لہ الاسماء الحسنی، اور اللہ ہی کے لیے اسماء الحسنی ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے اسماء الحسنى ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی اللہ کو پکارو، جب بھی اللہ کو پکارو، جب بھی اللہ سے کچھ مانگو، جب بھی اللہ سے کچھ طلب کرو، جب بھی اللہ سے کچھ کہو، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو پکارو ان اسماء الحسنى کے ساتھ۔ تو اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے لیے اسماء الحسنى ہے، اور اللہ کو جب بھی پکارنا ہے انہی اسماء الحسنى کے ساتھ پکارنا ہے۔ شیعہ اور غیر شیعہ تقریباً تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے 100 نام ہیں، اور ان 100 ناموں میں سے ایک نام ذاتی ہے، یعنی اللہ۔ باقی 99 جو نام ہے، 99 جو نام ہے، وہ سب کے سب صفاتی ہیں۔ یہ ہے ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے 5000 نام ہیں، ان 5000 ناموں میں سے ایک نام جو اللہ کا ہے وہ ذاتی ہے، یعنی خود اللہ۔ باقی جتنے نام ہیں 4999، یہ سارے کے سارے نام اللہ کے صفاتی ہیں۔ اسی طرح علامہ حسین مہدی ہاشمی صاحب کے پاس قم شریف میں ان کی لائبریری میں ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے اسماء الحسنى۔ اس کے مؤلف میں حضرت آدم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک تمام دعائیں اور جتنی کتب آسمان سے نازل ہوئی ہیں وہ کتابیں، اور جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ صحیفے، ان سے اللہ کے نام جمع کر کے جب انہوں نے جمع کر کے کتابی صورت بخشی ہے تو وہ نام بنے ہیں 25,000۔ سن رہے ہیں یا چلے گئے ہیں؟ درود پڑھیے گا، سلام۔ تو ان 25,000 ناموں میں
نام صرف جو اللہ ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی ہیں۔ تو اب اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ مجھے پکارو کس کے ذریعے سے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، مجھے اللہ کو پکارو اسماء الحسنہ کے ساتھ۔ تو اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں، یہ دیکھیں اور اس نسل کو یہ بتائیں کہ وہ اسماء الحسنہ ہیں کون، جن کے وسیلے سے، جن کے واسطے سے ہم نے اللہ کو بلانا ہے، اللہ کو پکارنا ہے اپنی مشکل کشائی کے لیے اور اپنی حاجت روائی کے لیے۔ تو لیجئے میں پھر مکتب تشیع کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 5، سطر نمبر 5 اور 6، مطبوعہ بیروت لبنان۔ میں وہاں سے لے کر یہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن الناطق حضرت امام الصادق امام ابن امام علیہ السلام سے صلوات۔ کچھ صحابہ نے بیٹھ کر یہ عرض کیا کہ مولا اللہ جو فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے اسماء الحسنہ ہے اور اللہ کو جب بھی پکارنا ہے انہی اسماء کے ساتھ پکارنا ہے، تو مولا وہ اسماء کون سے ہیں؟ اب میں حوالہ دے چکا ہوں اور یہ کتاب یہاں ہمارے ہاں اس ادارے کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں یہ درج ہے، امام نے فرمایا قالا ابو عبداللہ علیہ السلام نحن باللہ الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا۔ رب اکبر کی قسم، اللہ کے وہ اسماء الحسنى ہم محمد و آل محمد ہیں۔ یہاں تک لانے کے بعد اب میں ایک اردو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کچھ عزیز بچے جو ان کتب تک نہیں پہنچ سکتے، ویسے تو آج کل جو بھی ہمارے مراکز ہیں ان میں یہ کتابیں لائبریریوں میں موجود ہیں۔ جو بچہ بھی تشریح بجھانے کے لیے جائے، ہمارے ادارے کے تمام علماء انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو درس حقیقت دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ لیکن اسی تفسیر میں اب میں ایک حوالہ اردو کتاب کا پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مقدمہ کوكب الدری، صفحہ نمبر 38 یہی سوال حضرت علی سے کیا گیا۔ واہ جی واہ، بیٹا جی چپ چاپ نہیں بیٹھتے، ذرا تھوڑا تھوڑا بولتے رہتے ہیں۔ واہ، سلامت رہو، آباد رہو۔ یہی ہے، یہی جواب، یہی سوال مولا علی علیہ السلام سے کیا گیا۔ آپ نے یہاں ایک خطبہ پڑھا ہے، وہ وہاں اس صفحہ نمبر 38 پر وہ خطبہ موجود ہے۔ میں سارا خطبہ نہیں پڑھ سکتا اور نہ مجھے وہ پڑھنا چاہیے چونکہ مجھے کچھ آگے بڑھنا ہے۔ اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں ترجمہ صرف آخری سطر کا کروں گا، پہلے لفظوں کا نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں انا عین اللہ فی عرضہ، کہ میں کرۂ ارضی پر اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ علی یہی آنکھ ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ جتنے کرۂ ارضی میں حجابات ہیں، میں علی وہ علی ہوں کہ مشیت الہی کے سائے میں کوئی پردہ میری نگاہ میں پردہ نہیں ہے۔ جیو ہے، بلکہ ہر ذرہ کائنات انا عین اللہ، مجھ علی کی نگاہ کے سامنے۔ خبردار کبھی نہ سوچنا میرے بچوں کہ اس عین سے مراد یہی بدامی آنکھ ہے،
یہ یہی چمڑے کی اور گوشت والی آنکھ ہے، یا یہی پتلی والی آنکھ ہے؟ نہ، حضرت علی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ہر ذرہ کائنات مجھ علی کے سامنے ہے۔ اسی لیے تو مالک اشتر سے کہا تھا کہ تیری تلوار ہر اس شخص پر چلتی ہے جو تیری تلوار کی زد میں آ جائے، اور علی کی تلوار ہر اس شخص پر چلتی ہے قیامت تک جس کی پشت میں سے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَلِسَانُهُ النَّاطِقُ فِي خَلْقِهِ، اللہ اکبر، میں اللہ کی مخلوق میں اللہ کی منہ بولتی زبان ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، بچے کو رہنے جیسے بیٹھتے ہیں اسے بیٹھتے۔ یہ بھی ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ جو بچے شرارت کیے بغیر نہیں رہ سکتے وہ مجلس میں باادب نظر آتے ہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی مخلوق میں اللہ کی منہ بولتی زبان۔ کیا مقصد؟ یعنی میں جو کچھ کہتا ہوں اس پہ شک نہ کرنا، وہ کل بھی حق تھا اور آج بھی حق ہے۔ علی جو مال حق، علی کا وجود حق ہے، لہذا علی کی زبان سے جو ادا ہوتا ہے ہر لفظ حق ہے، ہر لفظ کا ہر حرف حق ہے۔ تشریف پھر ہو، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں انا نور اللہ الذی لا یطفیٰ۔ علی کی عداوت پر کمر بستہ رہنے والوں، آؤ علی سے سن لو، میں اللہ کا وہ نور ہوں جو تم سے کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ اپنی مادیت کی قوت میرے فضائل بات کرنے میں، میرا نام مٹانے میں، میرے ذکر کو ختم کرنے میں تم جتنی صرف کر سکتے ہو کر لو، لیکن اللہ کا نور جو تم سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ بڑی اچھی بات لکھی ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے، کلاک بڑھنے نہیں دے رہا۔ بڑی اچھی بات لکھی ہے حضرت علامہ ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ کے مقدمہ میں، وہ لکھتے ہیں کہ میں اس علی کے متعلق کیا کہوں جس کے فضائل کو دشمنوں نے چھپایا حسد کی وجہ سے، اس کے باوجود اتنے فضائل ہیں کہ رسول کو فرمانا پڑا لو کان الریاض اقلاما بل بحور مدادا بل جن حسابا بل انس کتابا ما آس فضائل علی ابن ابی طالب۔ تمام پانی سیاہی بن جائے، تمام جنات محاسب بن جائے، تمام انسان کاتب بن جائے، تمام درخت قلم بن جائے، ہر شے ختم ہوگی، لیکن علی کے ذکر کا چوتھا حصہ بھی کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ۔ اب اللہ کے لیے علماء نے اس اسم کے لیے جو تفسیر بیان کی ہے اور جو تشریحات لکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ میں ان میں سے کچھ عرض کر رہا ہوں وقت کی مناسبت کے ساتھ۔ کچھ مفسرین کے نزدیک اللہ الہ سے ہے، الہ جس کا معنی ہے سکانہ، یعنی اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اسی لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اطمینان قلب دولت سے، مال سے، صحت سے، خاندان سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اطمینان قلب اگر حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2 قیلا، کہا گیا کہ اللہ الہ سے ہے بمعنی فزع، کہ جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کو امن و امان عطا کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کچھ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ لاہ یلیہ ولا تنسہ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا، کیونکہ اللہ مطلقاً پوشیدہ ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھ سکتا،
نہ یہاں دیکھ سکتا ہے نہ وہاں دیکھ سکے گا، اس لیے اللہ کو اللہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے اللہ بمعنی تحیرہ ہے، یعنی ہر ذل عقل کی عقل حیران ہے، پریشان ہے کہ وہ اللہ کے لیے کہے تو کہے کیا، کہ وہ کب سے ہے، کہاں ہے، کب تک ہے، کیسا ہے، عقل حیران ہے، کوئی اللہ کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا یا علی نہیں پہچانا اللہ کو کسی نے، سارے چپ کر گئے ہو جڑے سامنے بیٹھے ہو، نہیں پہچانا اللہ کو کسی نے مگر میں نے اور تو علی نے، اور نہیں پہچانا مجھے کسی نے مگر اللہ نے اور تو علی نے، اور نہیں پہچانا تجھ علی کو کسی نے مگر اللہ نے اور میں محمد نے۔ تو اسی طرح اللہ کا معنی ایک معنی ذات کبیر ہے، بلند و بالا، ایسی ذات جس کی بلندی کبھی تصور میں نہیں سما سکتی، لیکن جس معنی پر شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بمعنی معلوہن ہے، یعنی معبودن، عبادت کیا ہوا، یعنی حقیقی معبود اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کے 25,000 ناموں میں سے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، جس کا معنی معبود ہے۔ تو جو مصطفیٰ اللہ کو اللہ منوانے کے لیے خلق ہوا، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف الخلق كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں کہلاؤں، میں نے خلق کو خلق کیا، یعنی ذات محمد کو خلق کیا۔ تو قرآن میں حضور کے کتنے نام ہیں؟ علماء کے اختلاف کے ساتھ پہلے ہے 10۔ کما کاما نمبر 1، لما کاما عبداللہ، قرآن میں رسول کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ نمبر 2، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن میں رسول کو طٰہٰ کہا گیا ہے۔ نمبر 3، یاسین بالقرآن الحکیم، قرآن میں رسول کو یاسین کہا گیا ہے۔ نمبر 4، نون والقلم، قرآن میں رسول کو نون والقلم کہا گیا ہے۔ نمبر 4، قرآن میں رسول کو ذکر، قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ، رسول کو ذکر کہا گیا ہے۔ نمبر 5، قرآن میں رسول کو یا ایھا المزمل کہا گیا ہے۔ نمبر 6، قرآن میں رسول کو یا ایھا المدثر کہا گیا ہے۔ نمبر 7، قرآن میں رسول کو یا ایھا الرسول کہا گیا ہے۔ نمبر 8، قرآن میں رسول کو یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد کہا گیا ہے۔ اور نمبر 9، قرآن میں رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبشر کہا ہے۔ اور نمبر 10، قرآن میں رسول کو اللہ نے میم ہے میم دال یعنی محمد کہہ کے منگوا لیا ہے کہ باقی نام صفاتی ہیں، محمد نام ذات۔ تو رسول کے قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 10 نام ہیں، لیکن نہیں، رسول کے قرآن میں علماء کے مطابق 400 نام ہیں جو کتب میں موجود ہیں۔ اور علامہ ابو بکر نے اپنی کتاب میں مالکی نے جو رسول کے نام لکھے ہیں وہ 1000 نام ہیں، لیکن تمام ناموں میں سے سارے نام صفاتی ہیں، واحد نام ہے محمد الرسول اللہ جو کہ رسول کا ذاتی نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب رسول کی
فی مبارکہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے، کتاب کا نام سیرت رسول عربی، حضرت علامہ الہی بخش صاحب کی، یا پتہ نہیں کوئی اور نام ہے، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، ان کی ایک بار کتاب کا نام ہے سیرت رسول عربی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے اس شہزادے کو آمنہ کی آغوش سے لے کر اپنے ہاتھوں کی زینت بنایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان جو مہر تھی اس پہ گوشت ابھرا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ معلوم ہوا رسول بنا نہیں، واہ، بلکہ جب سے ہے تب سے ہمارا رسول ہے، رسول ہمارا بنا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں جس میں حضرت ان علامہ صاحب نے، جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے، ان کا نام ہے حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی۔ ان کی کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 2، آرام باغ کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ پاک کو پاکیزہ کلمے کی مثال پاک و پاکیزہ درخت کے ساتھ دے رہا ہے جس کی جڑ زمین پر ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب وہ درخت کون سا ہے جس کی جڑ زمین پر ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو علامہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ درخت کون سا ہے؟ بیت اللہ میں بت شکنی کے وقت جب رسول نے کھڑے ہوئے بتوں کو توڑوانا چاہا تو علی کو پکار کر کہا کہ علی آؤ اور میرے شانوں پر کھڑے ہو کر ان بتوں کو توڑو۔ اب علامہ نے کیا لکھا ہے کہ یہ شجرہ طیبہ کون سا ہے؟ اپنی کتاب میں وہ یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ اس شجرۃ الطیبہ سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ شجرۃ الطیبہ، الشجرۃ الطیبہ رسول اللہ۔ شجرۃ الطیبہ سے مراد خود رسول پاک ہے، وفرعھا علی، اور اس کی شاخ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے وہ علی ہے، وعنصر الشجرۃ فاطمہ، اور اس درخت کی جو جڑ ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ ہے، وثمرتھا واولادھا الحسن والحسین، اور اس درخت کی جو پھل ہے، جو شاخیں ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ یہ لکھا ہے علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلی نے، اور یہ لکھا ہے حضرت علامہ صاحب معارج النبوہ علامہ معین الدین وائز کاشفی نے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361۔ وہ لکھتے ہیں کہ بت شکنی کے وقت، جس وقت شاہ مردان نے اپنے پاؤں اس شہباز قدرت، شاہ سوار کعبہ قوسین اور پیشوائے کل مخلوقات عالمین کے کندھے پر رکھے، آن سرور نے فرمایا، ان سے سوال کیا کہ اے علی خود کو کس جگہ محسوس کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ پردے اٹھ گئے ہیں، انا عین اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ سارے پردے اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اور جس چیز کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں وہ میرے قبضہ اختیار میں ہے۔ حضرت علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ سن 60 ہجری 25 رجب کا دن گزار کر 26 رجب کی رات میں فرزند رسول جگر گوشہ علی و بطول دربار ولید میں بلائے گئے۔
جب حسین نے جانے کا ارادہ کیا، سر پر نانے کا امامہ، دوش پر نانے کی ابا کبا، پاؤں میں نانا کی نالین مبارکہ، ہاتھ میں نانا کا عصا، جب حسین گھر سے چلنے لگے تو یہ روایت ذاکرین بھی بہت پڑھتے ہیں اور کتب میں بھی ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے بھی میں پڑھتا تھا، پھر قم شریف میں جا کے میں نے تسلی بھی کی ہے اس روایت کے متعلق کہ جب حسین ولید کے دربار میں جانے لگے تو شریکت الحسین نے، نائبۃ الزہرا نے حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر بی بی نے سر جھکا کر کہا، زہرا کا لال اگر برا نہ مانے تو میں آپ کو ولید کے دربار میں اکیلا نہیں جانے دیتی۔ جب بی بی نے کہا میں اکیلا نہیں جانے دیتی، حسین نے بہن کی طرف دیکھ کر فرمایا، بہن تسلی رکھو، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، یہ نانے کا مدینہ ہے، میں اپنے نانے کے مدینے میں ولید کے دربار میں جا رہا ہوں۔ جب امام نے فرمایا نا یہ ہمارا اپنا وطن ہے، یہ نانے کا مدینہ ہے، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہا حسین اس مدینے نے زینب کو بہت لوٹا ہے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میری ماں بطول بابا کے وصال کے بعد یتیمی کے غم میں اس انداز میں روئی کہ میری ماں کو کہنا پڑا، بابا تیری بیٹی پر تیرے بعد اتنے مصائب پڑے ہیں، سبت علی مصائب لو انہا علی الایام سرن لیا لیا، کہ اگر یہی مصیبتیں جو بطول پر پڑی ہے یہ دنوں پر پڑتی تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ میرے امام بھیا، یہ وہی مدینہ نہیں جہاں میرے بابا علی سے میری ماں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میرے سرتاج، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو میرے بابا نے روتے ہوئے کہا تھا، بطول رونا اس بات کا نہیں کہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ رونے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں وہ مجھے جواب بھی نہیں دیتے۔ میرے حسین بھیا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرے بھائی حسن کا تابوت گھر سے کفن میں لپٹا ہوا جب نانا کے مزار کے قریب پہنچا تھا تو بجائے تابوت پر چادریں چڑھانے کے، پھول برسانے کے، اتنے تیر برسے کہ 7 تیر، اور کچھ مورخین نے زیادہ لکھا ہے، کفن سے گزر کر میرے بھیا کے جسم میں پیوست ہو گئے، گیا ہوا تابوت گھر میں واپس آیا۔ حسین میں آپ کو اکیلا کیسے جانے دوں؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سیدہ کی نگاہ پڑی علی کی تصویر، علی کی شبیہ جناب عباس پر، جیسے عباس کو دیکھا بی بی نے دامن چھوڑ کر کہا، حسین اب بے شک چلے جاؤ۔ جسے بابا نے آپ کی حفاظت کے لیے مانگا تھا خدا سے، وہ عباس آ گیا۔ 19 جوانان بنی ہاشم کی تلواروں کے سائے میں اور 21 باوفا غلام کی تلواروں کے سائے میں حسین دربار ولید تک گئے۔ امام نے دروازے پر ان سب کو روک دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند کروں گا، تم دربار میں آ جانا، ورنہ دربار پہ رک جاؤ۔ ولید نے بڑھ کر احترام کیا، آپ کو کرسی دی، بڑی تہذیب ادب کے ساتھ آپ کو کرسی پہ بٹھایا۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، مولا جب مدینے میں آپ دربار میں گئے تھے آپ اکیلے گئے تھے، آپ زخمی نہیں تھے، آپ کے ساتھ لٹی پھٹی سیدانیاں نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ جوانان بنی ہاشم تھے۔ لیکن ہائے کوفہ اور شام کا دربار
جب آپ کا بیٹا بیمار سجاد گیا تو گلے میں توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اس قدر ظالموں نے پتھر برسائے کہ جناب سیدہ زینب کو کہنا پڑا شامیو ہم روم اور ترکی کی قیدر غلام کنیزیں نہیں ہیں، بلکہ نحن بنات رسول اللہ، ہم تو تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ گفتگو کے بعد امام نے جب جانے کا ارادہ کیا، ولید نے کہا ٹھیک ہے مولا، سب آپ جو فرمائیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حسین جانے لگے، کسی نے قتل کا اشارہ کیا، ابھی اشارہ کیا ہی تھا، امام نے صدا دے کر کہا اللہ اکبر۔ ابھی اکبر کی ریس ختم نہیں ہوئی تھی کہ جوانان بنی ہاشم میں غلاموں کے دربار کا دروازہ کھول کر اس انداز میں اندر آئے کہ دربار کی زمین میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ حسین آگے بڑھے، دونوں ہاتھ عباس کے سینے پر رکھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بھائی کا منہ سا چوما، چوم کر کہا عباس میں نے کب کہا ہے کہ دربار میں تلوار اٹھانی ہے؟ چلو میرے ساتھ واپس چلو۔ تمام جوانان بنی ہاشم کو لے کر تلواروں کے سائے میں حسین گھر کے دروازے پر پہنچے، اندر سے دروازہ بند تھا۔ حالت کیا تھی؟ امام کی 11 بہنیں، امام کے حرم، امام کی بیٹیاں جب سے مولا دربار میں گئے تھے ڈیہی کے دروازے پر کھڑے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سیدہ بار بار رو کر کہہ رہی ہے بیبیو دعا مانگو، اللہ کرے میرا حسین خیر سے آ جائے۔ اگر حسین کا ایک بال ٹوٹ گیا زینب دنیا میں زندہ نہیں رہنے سکے گی۔ اس قدر بیبیاں روئیں کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی۔ جب حسین آئے دروازہ کھلا، مولا نے اندر قدم رکھا، قدم رکھتے ہی حسین پر بی بی کی نظر پڑی، آواز دے کر کہتے ہیں زہرا کا لال بتاؤ دربار میں کیا ہوا، دربار میں کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں بہن پہلے آپ بتائیں دروازے پر کب سے کھڑی ہو جو تمہارے پاؤں پہ ورم آ گئے؟ کہا حسین جب سے دربار میں گئے ہو زینب کے دل کو قرار نہیں آیا، میں دروازے پر تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں۔ رونے والوں میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں بی بی آج آپ نے حسین کا انتظار دروازے پر کھڑے ہو کے کیا، حسین آ تو گیا لیکن ہائے کربلا، جب آخری سلام کر کے گیا تھا بی بی آپ انتظار کرتی رہی، بجائے حسین کے آنے کے ایک مرتبہ ندا گونجی اِنَّ لِلَّهِ۔ بہن آپ کے پاؤں پر برم آ گئے، کہا حسین میرے پاؤں کے برم مت دیکھو، مجھے اتنا بتاؤ دربار میں کیا بیتی؟ امام جھکتے جھکتے جھک کر بہن کے سر کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر دربار کے حالات سنانے کی بجائے امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، 3 مرتبہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہن مدینہ مدینے والوں کا ہے، ہم نے مدینہ چھوڑ کر جانا ہے۔ 27 رجب کا دن گزار کر 28 رجب کی رات کو جب زہرا کا لال زہرا کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر چلنے لگا قافلے کو لے کر، تو چاروں طرف سے مدینے سے آواز آ رہی تھی الوداع الفراق۔ تمام قافلہ جب تیار ہو گیا تو 7 سالہ سغرا بیمار سغرا آگے بڑھی، بابا کے بڑھ کر دامن میں ہاتھ ڈالا، نحیف آواز میں کہا بابا آپ امام ہیں، آپ کا حکم ہے کہ سغرا تم نے مدینے رہنا ہے، بابا میں کچھ عرض نہیں کرتی، مجھے اتنا بتا دو کب واپس آؤ گے؟ بابا کب پلٹو گے؟ روتے ہوئے حسین جھکے، بیٹی کا سر چوما، کہا سغرا آج کے بعد نانے کے مزار کا چراغ تو نے جلانا ہے، حسین جا کے واپس نہیں آئے گا، بابا انتظار کب تک کروں؟ بیٹا سن 61 ہجری 10 محرم کا دن اگر انتظار ہو سکے تو کرنا۔ اسی انتظار میں 7 سالہ سغرا ضعیفہ بن گئی۔ بیٹیوں والوں
یہ صرف ذاکروں کی ذاکری نہیں ہے، یہ تاریخ کے فکرے ہیں۔ 7 سالہ سغرا کے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، دیواروں کا سہارا لے کر چلتی تھی اور آواز دے کر کہتی تھی بابا ہو سکتا ہے سغرا 10 محرم سے پہلے مر جائے۔ صاحبان دل، صاحبان غم، یہ آنکھ کے آنسو وہ آنسو ہیں جس کے لیے سیدہ بطول رو رو کر بابا سے پوچھتی رہی کہ بابا میرا جو حسین کربلا میں مارا جائے گا، عالم پردیس میں مارا جائے گا، اس کو غسل کون دے گا، اس کو کفن کون پہنائے گا، بابا اس کے غم میں روئیں گے کون؟ رسول نے فرمایا بیٹی گھبرا نہ، میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنوں کو بھلا کر تیرے بیٹے کے غم کا قیامت تک ماتم کرتی رہے گی۔ یہ اسی رسول کے وعدے کا اثر ہے جو آنکھوں کا سیلاب رکنے نہیں پاتا۔ جناب سغرا کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، رو رو کے کہتی ہے بابا ہو سکتا ہے آپ کے وعدے کے دن تک سغرا زندہ نہ رہے، لیکن ہائے سن 61 ہجری 10 محرم نماز ظہرین کے بعد جب یہ بچی سوئی، ابھی سوئی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد چیخیں مار کر اٹھ بیٹھی۔ جیسے سغرا اٹھی، بی بی ام سلمہ بڑی، بی بی ام البنین بڑی، باقی بیویاں ہاشمیہ بڑی۔ سغرا خیر تو ہے؟ کہا بیویوں خیر نہیں ہے۔ کیوں سغرا؟ رو کے کہا کوفہ کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی، کل کنبہ کے رونے کی صدا آتی ہے نانی، نانی مجھے یقین ہو گیا ہے کربلا میں میرا گھرانہ اجڑ گیا، میرا بابا مارا گیا، میرا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم نحن نسألک زیادۃ فی العلم، صحۃ فی الجسم،